وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آج کا ہمارا سبق اسم کے متعلق معلومات نمبر 2۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ کسی اسم کے متعلق اس بات کا جاننا کہ وہ اسم ایک کے لیے بولا جانے والا ہے، دو کے لیے بولا جانے والا ہے، یا دو سے زائد کے لیے بولا جانے والا۔ عدد سے مراد کیا ہے؟ کسی اسم کے متعلق اس بات کا جاننا کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ لہٰذا عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ اردو زبان میں واحد اور اردو اور انگریزی دونوں میں واحد کے بعد جمع آ جاتا ہے، تثنیہ کا کوئی تصور رول موجود نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے اور تثنیہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے۔ جی واحد جس طرح اردو زبان میں سنگولر جسے کہتے ہیں، ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو اسے عربی زبان میں واحد کہا جاتا ہے۔ مثلا القلم کا مطلب ہوگا ایک قلم، الکتابوں کا مطلب ہوگا ایک کتاب، اور الساعۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک گھڑی ہوگی، اور یہ واحد سنگولر کہلاتا ہے، اور ہمیشہ اردو زبان میں بھی اس کو واحد ہی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان ایک سٹیپ اور ہے، ایک مرحلہ اور ہے، جسے تثنیہ یا ڈوئل کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ڈوئل کا تصور ہمارے ہاں ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا تھا، جب سے ہمارے ہاں ڈوئل سمز وغیرہ وغیرہ کا استعمال ہوا ہے تو اب ڈوئل لوگوں کو سمجھ آنے میں کوئی مشکل نہیں۔ ایسا اسم جو دو کے لیے بولا جائے اس کو عربی زبان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ تثنیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا عربی زبان میں القلمان کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 قلم۔ الکتابان کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 کتابیں۔ اور الساعتان سے مراد کیا ہوگا؟ 2 گھڑیاں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان تینوں مثالوں میں پچھلی مثال سے صرف ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ تینوں اسماء کے آخر میں کیا بڑھایا گیا ہے؟ الف اور نون کا اضافہ، جس کا ردھم تلفظ ہے آنی، اور یہ واحد سے کیا بن گیا ہے؟ تثنیہ بن گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی تعریف، ڈیفینیشن سے اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال کا، اس کے بنانے کا طریقہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تثنیہ کا حال کچھ یوں ہی ہے۔ مثلا عربی زبان میں کسی بھی اسم کو واحد سے تثنیہ بنانا انتہائی آسان ہے، اور وہ آسانی یہ ہے کہ کسی بھی اسم کو لیجئے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیجئے، جس کا ردھم، جس کا تلفظ، اس کی پروننسیشن ہے آنی، وہ کیا بن جائے گا؟ تثنیہ بن جائے گا، 2 کے لیے بولا جانے والا اسم بن جائے گا۔ مثلا آپ کے سامنے چند الفاظ موجود ہیں، میں ان کا واحد یہاں بورڈ پر تحریر کرتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر ایک مرد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے الرجل۔ کیا ہے جی؟ الرجل معنی ہوتا ہے ایک آدمی۔ تو آپ دیکھیں اس کے آخر میں ہم نے کیا لگایا؟ جب آنے لگایا تو کیا ہو گیا ہے جی؟ یہ الرجلان، اور اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ 2 مرد۔ عربی زبان میں ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے الولد، 2 کو کیا کہا جائے گا جی؟ الولدان۔ آنے لگایا تو کیا بن گیا؟ تثنیہ بن گیا۔ ایک لڑکی کو آنے ہٹا دیں کیا کہا جاتا ہے؟ البنت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 2 کو کیا کہا جائے گا؟ بنتان۔ ایک جادوگر کو کہا جاتا ہے الساحر، 2 کو کیا کہا جائے گا؟ الساحران۔ ایک مسلمان عورت کو کہا جاتا ہے المسلمۃ، 2 کو کیا کہا جائے گا؟ المسلمتان۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آپ لے لیں، مثلا ایک قلم کو کہتے ہیں القلم، تو 2 کو کیا کہا جائے گا؟ قلمان۔ دیوار ایک ہو تو کہا جاتا ہے جدارن، 2 کو کیا کہا جائے گا؟ جداران۔ اسی طریقے سے دروازہ ایک ہو تو اسے کہا جاتا ہے بابن یا الباب، 2 کو کیا کہا جائے گا؟ بابان۔ گھڑی ایک ہو تو ساعتن، 2 کو کیا کہا جائے گا؟
پنکھے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مروحتن، ایک پنکھا مروحتن، دو کو کیا کہا جائے گا مروحتان۔ جو بھی اسم ہو ایک کے لیے بولا جانے والا اسم، اس کے آخر میں صرف کیا لگانا ہے آنے لگانا ہے، وہ کیا بن جائے گا تثنیہ بن جائے گا، ڈوئل بن جائے گا، دو کے لیے بولا جانے والا اسم بن جائے گا۔ جمع، اس کا تصور انگریزی اور اردو کے اندر ہی موجود ہے۔ جو اسم دو سے زائد کے لیے بولا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے جمع کہا جاتا ہے، خواہ وہ دو ہوں تین ہوں یا پھر 3 لاکھ ہوں، سب کو کیا کہا جائے گا جمع کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر جمع کی 2 اقسام ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جمع مکسر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے جمع سالم۔ جیسا کہ نام پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کسر عربی زبان کے اندر ٹوٹنے کو کہتے ہیں، توڑنے کو کہتے ہیں، اور سالم عربی زبان کے اندر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ٹوٹنے سے کیا ہو محفوظ ہو۔ لہذا جمع مکسر کا ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع، اور جمع سالم کا ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں صحیح اور سالم جمع بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا یہ معنی اس کی تعریف کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ جی مثلا جمع مکسر، جس جمع کا واحد ٹوٹ پھوٹ جائے اسے عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جمع مکسر۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، دیکھیں ترتیب پر غور کیجئے۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے رجل، اس میں دیکھیں پہلا کیا ہے را، دوسرا حرف کیا ہے جیم، تیسرا حرف کیا ہے لام۔ جب اس کی ہم نے جمع بنائی تو آپ نے دیکھا کہ را جیم اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جیم کے بعد الف کا کیا کر دیا گیا ہے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس میں واحد کیا ہو گیا ٹوٹ گیا، اس کی شکل کیا ہو گئی ٹوٹ گئی۔ لہٰذا اس کو کیا کہا جائے رجلن کی جمع رجال، اس کو کون سی جمع کہا جائے گا جمع مکسر۔ دوسری مثال پہ غور کریں کتابن، یہاں پر ترتیب حروف کی یہ ہے کاف تا الف با، لیکن جب اس کی جمع ہم نے بنائی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاف تا با کتبن اس کی جمع آئی، واحد کا الف درمیان سے کیا ہو گیا ہٹ گیا، واحد ٹوٹ گیا ٹکڑے ہو گیا، لہذا اسے کیا کہا جاتا ہے جمع مکسر۔ اور تیسری مثال کیا ہے وہ تو آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا، وہ ہے امرأتن، ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اور جب آپ نے اس کی جمع بنائی تو یہاں پر تو شکل ہی کیا ہو گئی بالکل تبدیل ہو گئی، لفظ ٹوٹا پھوٹا نہیں بلکہ ایک کی جگہ کیا ہو گیا دوسری چیز آ گئی، اسے کیا کہا جاتا ہے نساء، عورتیں، کئی عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی کیا کہا جائے گا جمع مکسر نساء۔ سورہ جو ہے سورۃ النساء قرآن کریم میں اس نام سے پوری ایک سورت بھی موجود ہے، سورت نمبر 4۔ لہٰذا ان تمام مثالوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد اپنی اصلی شکل و صورت میں برقرار نہ رہ سکا، اس لیے ایسی جمع کو کیا کہا جاتا ہے جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ جمع مکسر کی کوئی علامت پہچان نہیں ہے۔ مثلا ابھی ہم نے واحد سے تثنیہ بنایا تو ہم نے آپ کو ایک علامت دی کہ واحد کو لیجئے اور اس کے آخر میں کیا کر دیجئے آنے بڑھا دیجئے، تو یہ کیا بن جائے گا تثنیہ۔ تو یہ آنے تثنیہ کی کیا ہو گئی علامت ہو گئی، پہچان ہو گئی کہ جس اسم کے آخر میں آنے آئے گا وہ عربی زبان میں کون سے اسم کے لیے بولا جانے والا ہوگا، دو کے لیے بولا جانے والا اسم ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے دو کے لیے بولا جانے والا اسم ہے، لیکن جمع مکسر کی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ یہاں یہ بتلاتا چلوں کہ عربی زبان کی اس کلاس جس میں میں اور آپ موجود ہیں اس کے لیے یہ قانون ہے۔ جو عربی زبان کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اس کا طریقہ، لیکن کیونکہ میں اور آپ بہت تھوڑا وقت ہیں، اس کے کئی اوزان ہیں جو یاد کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کی پہچان کا طریقہ ہے کہ اس کی پہچان کا کوئی طریقہ نہیں۔ تو فوراً سوال آتا ہے کہ جب اس کی پہچان کا کوئی طریقہ نہیں تو ہم کیسے جانیں کہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ ہماری تو عربی زبان مادری زبان عربی ہے ہی نہیں، وہ تو انگریزی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسے مادری زبان بنا لیا ہے اس پہ تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کا تعلق بھی چونکہ آخرت سے، اور ہم نے تو آخرت میں کیا کرنا دنیا ہی کرمانی ہے، لہٰذا عربی زبان کا تو ہمیں نہیں پتہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے ہم اردو بولنے والوں پر، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ ہماری زبان اور عربی زبان کا رسم الخط ایک ہے، لکھنے کا طریقہ ایک ہے، حروف تہجی ایک طرح کے ہیں، صرف اردو زبان میں کچھ اضافہ ہے اور عربی زبان میں وہ نہیں ہے، لیکن باقی لکھنے کا انداز ہمارا کیا ہے؟ مثلا کتاب اردو زبان میں جیسے لکھی جاتی ہے عربی زبان میں بھی ایسی لکھی جاتی ہے، صرف کیا ہوتا ہے عربی زبان میں اعراب ہوتے ہیں اور اردو زبان میں اعراب نہیں ہوتے۔ اور زبانیں، چائنیز بولنے والے، ہندی بولنے والے، فرینچ بولنے والے، اس طرح کے لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کی زبان کا رسم الخط کیا ہے؟ بالکل مختلف ہے، لیکن ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا ہمارے لیے جمع مکسر کو پہچاننا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، جو ہم اسکول میں بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، واحد سے جمع بناؤ، جمع کا واحد بناؤ۔ عربی زبان میں جمع مکسر کا وہی طریقہ کار ہے۔ مثلا کچھ طالب علم بھی موجود ہیں، کچھ نوجوان بھی موجود ہیں، ہمارے ہاں ایک نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے، بہت ساریوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مساجد کہتے ہیں۔ ایک مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، بہت ساروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقراء کہتے ہیں۔ ایک نبی کو، اللہ کے جو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ بہت سو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ایک نہر ہو تو اسے کہتے ہیں نہر ہے، بہت ساری ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم انہار کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دروازہ ہو تو ہم کہتے ہیں جو ہے نا باب کہتے ہیں، اردو زبان میں تو نہیں استعمال ہوتا لیکن بہت ساروں کے لیے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے ابواب۔ تو ہمارے ہاں 70% سے زائد واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ عربی زبان میں جمع مکسر کا طریقہ کار ہے، لہٰذا 70% اسماء تو ہمیں واحد سے جمع اردو زبان سے ہی سمجھ میں آ جائیں گے۔ باقی رہ گئے 30%، تو وہ 30% کے لیے چونکہ وہ عربی زبان ہی کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، بعض اوقات اردو میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں ہر لفظ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ چند الفاظ یاد کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے مزید آئیں گی، کہ جو جمع مکسر ہوتے ہیں اس میں بہت سارے جمع مکسر وہ ہوتے ہیں کہ جس میں عقل و شعور رکھنے والے چیزوں کی کیا کی جاتی ہے؟ جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلا انسان، جنات اور فرشتے، یہ وہ جمع مکسر کہلاتے ہیں جن کا تعلق کیا ہے؟ عاقل سے ہوتا ہے، یہ عاقل مخلوق ہے۔ اور اس کے علاوہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کا جمع مکسر جب بنتا ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر عاقل کہا جاتا ہے۔ یہ جمع مکسر عاقل، عقل و شعور رکھنے والے اشیاء کی جمع مکسر، اور جمع مکسر غیر عاقل، عقل و شعور نہ رکھنے والے اشیاء کی جمع مکسر۔ مثلا قلم ہے، دیوار ہے، پنکھا ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کی اگر ہم جمع مکسر ہوگی تو اس میں عقل و شعور نہیں ہوگا۔ جیسے رجل کی جمع رجال ہے تو یہ کیا ہوگا؟ عقل و شعور ہے۔ امرأۃ کی جمع نساء تو عقل و شعور ہے۔ بنت کی جمع بنات، یہ عقل و شعور سے۔ ولد کی جمع اولاد، یہ عقل و شعور رکھنے والے۔ تو انسانوں، جنات اور فرشتوں سے متعلق جو جمع ہوگی اس کو جمع مکسر عاقل کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور چیزوں سے جمع مکسر ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل کہتے ہیں۔ جی، جمع مکسر کی چند مثالیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں ایک رسول کو الرسول یا رسول کہتے ہیں، اور بہت ساروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرسل کہا جاتا ہے۔ بتائیے اردو زبان کے اندر بھی رسول کی جمع رسل استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اردو زبان میں بھی یہی جمع استعمال ہوتی ہے۔ عربی زبان میں بہت سارے انبیاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ الانبیاء۔ اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان اردو میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ عربی زبان ہی کے استعمال ہو رہے ہیں۔ مساجد کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسجد کو یا بہت ساری مساجد کو؟ اردو زبان کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہار، بہت ساری نہروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہار کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر نہر کی جمع انہار، اور اردو زبان والوں نے بھی یہیں سے لیا ہے انہار۔ الانفس، یہ جمع ہے النفس کی، اور شاید یہ لفظ اردو زبان میں ایسا استعمال نہ ہوتا ہو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔
اعین، بہت ساری آنکھوں کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اعین. اور یہ بھی کیا کہلائے گا؟ عربی زبان کا جمع مکسر کہلائے گا. اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا. تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو نہیں ہوں گے، اکثر الفاظ ایسے ہوں گے جو اردو زبان کے اندر بھی جمع مکسر کے طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. جمع سالم جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، وہ جمع جس کا واحد اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر باقی رہے، موجود رہے. جمع کے اندر بھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جمع سالم کہا جاتا ہے. عموماً پڑوسیوں کے یہاں سے جب برتن واپس آ جاتے ہیں دعوت کے بعد، تو ہمارے ہاں گھروں میں کہا جاتا ہے کہ سارے برتن کیا ہو گئے؟ صحیح سالم واپس آ گئے. اسی سے یہ لفظ کیا ہوا ہے؟ نکلا ہے. میں الفاظ کو یہاں پہ لکھوں گا، دیکھیں ان الفاظ پہ غور کریں. لفظ ہے مسلمن، جس کی جمع آتی ہے مسلمون. اور اسی کی جمع یہ بہت سارے مسلمان مرد، اسی کو کہا جاتا ہے. اگر بہت ساری مسلمان عورتوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مسلماتن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مسلماتن. عربی زبان میں ایک کافر کو کہا جاتا ہے کافرن. میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو نیند بھی نہ آئے اور مجھے بھی پتہ چلے. بہت سارے کافروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافرون کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کافرون. سمجھ آئی؟ اور بہت ساری عورتوں کو کہا جاتا ہے کافراتن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کافراتن کہا جاتا ہے. ایک اللہ کے نافرمان کو یا ایک منافق مرد کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، الف لام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اس کو، المنافق. کیا کہا جائے گا؟ بہت ساروں کو کہا جائے گا، قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے. المنافقون، المنافق، بہت سارے منافق مرد. اور بہت ساری منافق عورتوں کو کہا جائے گا المنافقات. کیا کہا جائے گا؟ المنافقات. اب غور کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ جمع سالم کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں، حروف غور کریں. پہلا حرف ہے میم، سین، لام، میم. جب اس کو ہم نے جمع میں تبدیل کیا تو آپ دیکھیں کہ میم، سین، لام، میم اپنی جگہ موجود ہے، صرف آخر میں کیا کیا گیا ہے؟ واو نون کا اضافہ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں میم، سین، لام، میم کیا ہے؟ موجود ہے. آخر میں کیا کیا گیا ہے؟ الف اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے. یہی بات ہے نا جی. دوسری مثال پہ غور کریں تو کافرن کی جمع جب ہم نے کافرون بنائی ہے تو یہاں پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جمع کے اندر بھی الفاظ اپنی جگہ کیا ہیں؟ موجود ہے. کاف، الف، فا، را کیا ہے؟ موجود ہے. صرف کیا ہوا ہے؟ آخر میں کیا ہوا ہے؟ واو نون کا کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہوا ہے؟ آخر میں الف اور تا کا کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا. المنافقوں میں یہاں پر دیکھیں وہی الفاظ میم، نون، الف، فا، قاف ترتیب سے موجود ہیں. آخر میں کیا کر دیا گیا ہے؟ واو نون کا. تو ان تمام جمعوں میں چونکہ واحد جمع کے اندر بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے، اس کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے، لہٰذا ایسی جمع کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں جمع سالم کہا جاتا ہے. اور اس کی دو اقسام جو لکھی ہوئی ہے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. یعنی اگر مذکر کے لیے ہوگی تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جمع مذکر سالم. اور مؤنث کے لیے ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ جمع ہے سالم ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم اس بنیاد پر کہا جاتا ہے. دیکھیں عربی زبان میں جس طرح ہم نے واحد سے تثنیہ بنایا تو اس کے لیے ہم نے کیا بتایا جی؟ آپ کو کون سے حرف کا اضافہ کرنا ہے؟ آخر میں آنے کا اضافہ کرنا ہے. عربی زبان میں واحد سے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیا جائے. ایسا واو نون جس کا ردھم، جس کا تلفظ، جس کی پرونسیشن کیا ہو، وونا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ واحد سے جمع بن جائے گا. لیکن وہ جمع کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے ہوگا، مؤنث کے لیے نہیں. مثلا مسلمون سے کیا بن جائے گا؟
مسلمون، کافرون سے کیا بن جائے گا؟ کافرون، منافقن سے، فاسقن سے، صالحن سے۔ یہیں پر آ کر تھوڑا سا غور کیجئے کہ عربی زبان کا آج ہمارا تیسری کلاس ہے، دوسرا سبق چل رہا ہے، اور دوسری کلاس میں ہمیں یہ بات قرآن کریم کھول کر بتلا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم میں اگر آپ گھر جائیں اور قرآن کریم کو کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر من الجنۃ والناس تک، جس صفحے کو بھی چاہیں کھولیں، اور دو علامتیں آپ کو یاد ہوں کہ جن جن الفاظ کے شروع میں الف لام آ گیا ہے اور جن کے آخر میں تنوین آ گئی ہے، الف لام سے میری مراد یہ والا الف لام ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ آپ قرآن کو جہاں سے کھولیں آپ کو اسم خود بتلائے گا کہ میں اسم ہوں اور میں اسم نہیں ہوں، کیا ہوں اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن میں اسم ہوں اور میں اسم نہیں ہوں۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں، اور اب آپ جب آپ نے اسم کا تعین کر لیا اور آپ نے مؤنث کا سبق آپ کو یاد ہے، اور میں نے بتلایا کہ اکثر مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے، جس کے آخر میں گولتا نہ ہو وہ مؤنث نہیں ہے۔ آپ اسی اسم پر دوبارہ غور کریں کہ یہ اسم تو میں نے پہچان لیا اسم ہے، لیکن اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کے سامنے موجود ہوگا کہ اگر 16 اسماء میں موجود نہیں ہے، پیر کا تصور والا اسم نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اگر گولتا ہے تو جو ہے نا اسم مؤنث ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس میں مذکر ہے۔ اور آج کا سبق اگر آپ نے پڑھ لیا ہو اور آپ کو یاد ہو کہ کسی اسم کے آخر میں کیا آ جائے؟ واو نون آ جائے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کس کے لیے بولا جانے والا اسم ہے؟ جمع کے لیے۔ جمع میں کون سی جمع؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اب مجھے بتائیے، اب آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات گنوا دی کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پھر اولئک هم المفلحون۔ اور آپ سے پوچھے کہ یہ المفلحون عربی زبان کا واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ اور آپ کو یہ بات یاد ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون سا اسم ہے یہ؟ جمع ہے۔ اور کون سی جمع ہے؟ مذکر کی جمع ہے، کیونکہ عربی زبان میں جمع مذکر سالم کی علامت کیا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخر میں کیا آ جانا؟ واو نون کا آ جانا، جس کا ردم اور تلفظ کیا ہے؟ تو اتنی آسان زبان، اتنی سائنٹیفک، سسٹمیٹک اور میتھمیٹکلی طریقے سے وجود میں آنے والی زبان اس قرآن کریم کی زبان ہے، جس کو رب ذوالجلال نے فرمایا بلسان عربی مبین، کہ میں نے اس کو انتہائی آسان واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اگر زبانیں سیکھنے پہ آئیں، انگریزی زبان سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، جو ہے نا جرمن سیکھتے ہیں، اب ترکش بھی سیکھنے شروع ہو گئے ہیں، چائنیز بھی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے چائنیز کا بھی جو ہے نا وہ کھول لیا ہے کہ چائنیز بھی سیکھی جانی چاہیے۔ یہ ساری زبانیں سیکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ اپنی زندگی کے چند لمحات عربی زبان کو دیں تو یہ دنیا کی سب سے آسان ترین زبان ہے اور دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے۔ ایک ایک لفظ کے اتنے اتنے معنی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ کا جو آپس میں جو ہے نا تعلق ہے، آپ نے اشعار بھی سنے ہوں گے، اردو زبان کے بھی سنے ہوں گے، عربی زبان کے اشعار۔ لبید بہت بڑا شاعر تھا عربی زبان کا، بعد میں شعر کہنا چھوڑ دیا، یعنی اس زمانے کا اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو اپنی زبان سے جو ہے نا، اس طرح آپ کے انگریزی میں شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ جیسے اس طرح کے غالب جیسا، بعد میں شعر کہنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ لبید تم تو بہت بڑے شاعر تھے اور شاعر کے تو اوڑھنا بھی چھوڑنا ہی، شعر کہنا ہوتا، تم نے شعر کہنا کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا کہ قرآن آ گیا ہے، اب قرآن کے سامنے کسی شعر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، ایک ایک سورہ رحمان تو آپ سن طٰہٰ، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق السماوات
کس طرح جو ہے نا انداز کے اندر الفاظ کا ردھم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ جو ردھم ہے، یہ ردھم، یہ بھی کسی الفاظ تو درکنار، اس خوبصورت ترتیب سے جملے بنانا یہ بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور آسان اتنی کہ چند اسباق میں بندے کو سمجھ میں آ جائے. جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر ہم دوسری کلاس میں ایک اسم کو لیں اور اس سے 5 دیگر اسماء بنا سکیں تو اس کا مطلب بالکل واضح یہ ہوگا کہ یہ کلام، یہ کتاب جس زبان میں نازل ہوئی وہ کتاب کیا ہے، بہت آسان ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ آپ حضرات خود غور کیجیے گا. مثلا ایک نیک آدمی کو اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ صالح کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں ایک نیک آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ صالحن. بتائیے 2 نیک آدمیوں کو کیا کہا جائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر ہم نے پڑھے، کسی اسم کے آخر میں کیا لگا لیں؟ الف نون لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ صالحان. اور بہت سارے نیک آدمیوں کو کیا کہا جائے گا؟ صالحون. کہاں سے پتہ چلا؟ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلا کیا واو نون لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صالحون ہو جائے گا. اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اسم کے آخر میں گول تا لگائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث. تو صالحون کا مؤنث کیا ہوگا؟ صالحتن ہو جائے گا. ایک نیک عورت کو کیا کہا جائے گا؟ صالحہ. 2 کو کیا کہا جائے گا؟ اسی کے آخر میں کیا لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صالحتان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور بہت ساری کو کیا کہا جائے گا؟ ابھی پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ پڑھ لیں گے. الف تا لگائیں گے کیا بن جائے گا؟ صالحاتن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو اس طریقے سے ہم بہت سارے اسماء کو لیں گے اور ان کے آخر میں کیا کریں گے؟ جب آنے لگائیں گے، مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی طریقہ ہے تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ. اور واو نون لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جمع مذکر بن جائے گا. الف اور تا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث بن جائے گا. قرآن کریم، عربی زبان، احادیث مبارکہ، جتنی بھی کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں اس میں واحد، تثنیہ اور جمع کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز، چوتھی چیز موجود ہے، یہی طریقہ ہے. عربی زبان ہے، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، شاعری پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، واحد کو تثنیہ بنائیں گے تو آخر میں کیا لگائیں گے؟ آنے لگائیں گے. جمع مذکر بنائیں گے تو واو نون لگائیں گے. جمع مؤنث بنائیں گے تو آتن لگائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. 4 علامات یاد ہو جائیں. عربی زبان میں واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا پورا قانون یاد ہو جاتا ہے. اور انگریزی زبان میں مجھے تو نہیں آتی لیکن آپ حضرات بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ذرا بتائیے کہ واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے بعض اوقات کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کو جملے میں استعمال کرنا جو ہے نا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ جملے میں کون سا لفظ کہاں لگے گا. اب فرسٹ فارم لگے گی، سیکنڈ فارم لگے گی، تھرڈ فارم لگے گی، ڈو لگے گا، ڈڈ لگے گا، کیا شروع میں لگائیں کیا آخر میں لگائیں. طالب علم اسی چکر میں ہوتا ہے کہ جو ہے نا تعلیمی سال مکمل ہو چکا ہوتا ہے، امتحان آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر کراچی والے کہتے ہیں کہ چیٹنگ کرو اور جو ہے نا پڑھ لو. جس طریقے سے پھر NTS ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا یا تعلیمی سلسلہ جو قابل ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں. تو ہماری زبان قرآن کی زبان، رب کے فرمان کی زبان، انتہائی سادہ، آسان، سائنٹیفک، سسٹمیٹک، لیکن صرف چند لمحات چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. جمع مؤنث سالم کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عربی زبان میں یہ مثالیں ہیں جمع مذکر سالم کی. آپ سب مثالوں پہ غور کریں. المؤمنون کئی مومن، مشرکون کئی مشرک، العاملون کئی عمل کرنے والے. عمل کرنے والے سے مراد میری قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والے عامل نہیں. المفلحون، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھا، بہت سارے کامیاب لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفلحون کہا جاتا ہے. تائبون کئی توبہ کرنے والے. تائب توبہ، تائب ہم کہتے ہیں توبہ طائب ہو جاؤ، اسی سے نکلے تائبون، بہت سارے توبہ. الصادقون بہت سارے سچ بولنے مرد. سب کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟
واو نون. تو بتائیے کون سی جمع ہوگی؟ جمع مذکر سالم ہے جمع مؤنث سالم؟ جمع مذکر سالم کی علامت یہی ہے. اب آتے ہیں جمع مؤنث سالم پہ. وہ جمع جو کسی مؤنث کے لیے استعمال ہو اسے جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے جس کا ردھم تلفظ پروننسیشن کیا ہو؟ آتن ہو. تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے. مثلا ایک مسلمان مرد کو کہا جاتا ہے مسلمن، ایک مسلمان عورت کو کیا کہا جائے گا؟ مسلمتن. اس کے آخر میں الف تا بڑھا دیں گے، یہ والی تا ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلماتن ہو جائے گا. بہت ساری مسلمان عورتیں. مؤمنن ایک مومن مرد، مؤمنتن ایک مومن عورت، بہت ساری کو کیا کہا جائے گا؟ مؤمناتن کہا جائے گا. یہاں پر صرف ہم نے اس کلاس کی آسانی کے لیے واحد مذکر اور واحد مؤنث بنایا، ورنہ اگر تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ واحد مذکر سے ہی بن جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ چونکہ اس کو نہیں پہچانتے لہٰذا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ واحد مؤنث سے بنائیں تو زیادہ آسان رہے گا آپ کے لیے، ورنہ واحد مذکر سے ہی بنائیں گے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. جی مثالیں دیکھ لیجئے. ایک ذکر کرنے والے مرد کو کہا جاتا ہے ذاکر. محرم میں بہت سارے ہوتے ہیں، اگر آپ نے سنا ہو کہتے ہیں فلاں ذاکر. اس کے شروع میں الف لام کیوں آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے یہ ہم نے انشاءاللہ اگلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں. کہیں پہ الف لام ہوگا کہیں پہ نہیں ہوگا، جس طرح یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر ہے. میں صرف اشارہ کرتا چلوں یہ عربی زبان میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا ایک طریقہ کار ہے جو اگلی کلاس میں. الذاکر ایک ذکر کرنے والا. دو کو کیا کہا جائے گا؟ اونچی آواز سے بولیں جی، میری آواز سے کیا ہے؟ سب بولیں گے الذاکران. بہت سارے مردوں کو کیا کہا جائے گا؟ الذاکرون. اور اگر بہت ساری ذکر کرنے والی اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ ایک صبر کرنے والے مرد کو کہا جائے گا الصابر. ایک صبر کرنے والی عورت کو کیا کہا جائے گا؟ الصابرۃ. اور بہت ساری کو کیا کہا جائے گا؟ ایک اللہ کا حمد تعریف بیان کرنے والی عورت کو کہا جائے گا مرد کو کہا جائے گا حامدن. عورت کو کیا کہا جائے گا؟ حامداتن. اور بہت ساری کو کیا کہا جائے گا؟ حامداتن. ایک روزہ رکھنے والی عورت کو کہا جائے گا صائماتن. بہت ساری کو کیا کہا جائے گا؟ صائماتن. اور بہت سارے روزہ رکھنے والے مردوں کو کیا کہا جائے گا؟ بہت سارے روزہ رکھنے والے مرد. اب الف اور تا کی جگہ کیا آئے گا؟ واو نون آئے گا. کیا ہو جائے گا؟ صائمون. الدرجات کیٹیگریز، درجے مرتبے. ایک درجے کو یہ ایک درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں. کسی کا درجہ یہ، کسی کا درجہ یہ، کسی کا سب سے بلند بالا درجے پر کیا ہوں گے؟ انبیاء و رسول ہوں گے. تو کئی درجوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ درجات کہا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ اردو زبان نہیں ہے، عربی زبان ہے. اب اگر اس کا جو ہے نا الدرجہ تو واحد درجہ، درجات وہی درجہ. اب اس کی کوئی جو ہے نا کہ جی میں اس کا مذکر بنانا چاہوں گا تو اس کا مذکر نہیں ہوتا. ہر چیز کا مذکر مؤنث نہیں ہوا کرتا. اماناتن. بہت ساری امانتوں کو، کئی امانتوں کو کیا کہا جائے گا؟ امانات. ایک کو کیا کہا جائے گا؟ امانتن کہا جائے گا. اب اگر کوئی اس کا مذکر بنانا چاہے تو اس کا مذکر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی ہر چیز کا کیا بنایا جائے؟ مذکر بنایا. اماناتن واحد کیا ہے؟ امانت. یہاں پر چند ایک جو ہے نا فوراً سوال بھی آتا ہے. مثلا جب ہم نے یہاں پہ ابھی جمع بنائی کافر کی جمع کافرون، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کافر کی جمع تو کفار بھی آتی ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جمع سالم بھی ہوتی ہے. جیسے نبی کی جمع نبیون بھی ہے اور نبی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی. کافر کی جمع کافرون بھی آ سکتی ہے اور کفار بھی آ سکتی ہے. سمجھ آئی؟ اور اس طرح فاسقون کی جمع فساق بھی آتی ہے، فاسقون بھی آتی ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہاں پر یہ اصول یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں واحد اور جمع کا تعین واحد سے کیا جاتا ہے. اگر واحد مذکر ہو تو جمع مذکر ہی شمار ہوگی اگرچہ اس کے آخر میں مؤنث کی علامت کیوں موجود نہ ہو. اور اگر واحد مؤنث ہے تو جمع مؤنث ہی شمار ہوگی اگرچہ اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت موجود
نہ ہو۔ مثلا ملائکتوں کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا موجود ہے، جو ہمارے ہاں کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے، لیکن چونکہ ملائکتوں کا واحد کیا استعمال ہوتا ہے؟ ملکن، یہ مذکر ہے، لہذا ملائکہ کا لفظ عربی زبان میں مذکر شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیقۃن واحد ہے، جس کی جمع آتی ہے حدائق، باغات کو کہا جاتا ہے، بہت سارے باغات کو حدائق کہتے ہیں، ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیقہ، گارڈن جسے آپ لوگ کہتے ہیں۔ واحد کے آخر میں گولتا موجود ہے، مؤنث ہے، تو حدائق اگرچہ اس کے آخر میں گولتا موجود نہیں ہے تب بھی کیا شمار کیا جائے گا؟ مؤنث ہی شمار کیا جائے گا، مؤنث ہی پڑھا جاتا ہے، مؤنث ہی لکھا جاتا ہے۔ اور جو حضرات باقاعدہ ہمارے طالب علم موجود ہیں، جن کے پاس کتابیں موجود ہونی چاہیے، جو لکھنا چاہیں ان کو لکھ لیں کہ عربی زبان میں جمع مکسر عام طور پر مؤنث شمار کی جاتی ہے۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، قاعدہ رول نہیں ہے کہ عربی زبان میں جمع مکسر کو عام طور پر مؤنث ہی شمار کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق مذکر میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چند مشقیں ہیں جی۔ یہ مشقیں کہ آپ نے تعین کرنا ہے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ میں نے بتا دیا، میرے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں کچھ نہ ہو، تنہا ہو تو واحد ہے، جیسے القلم، الساعۃ، الکتاب۔ آنے آ جائے تو دو کے لیے بولا جانے والا، تثنیہ کے لیے بولا جانے والا آ جائے۔ وہ نہ آ جائے تو جمع مذکر سالم ہو گیا۔ آتن آ جائے تو جمع مؤنث سالم ہو گیا۔ تین علامات ہیں، آنی، وونا، آتن۔ آنے تثنیہ کی، وونا جمع مذکر سالم کی، اور آتن جمع مؤنث سالم کی۔ جب ان تینوں علامات میں سے کوئی علامت موجود نہ ہو، جیسا کہ اس وقت اس لفظ کے آخر میں ہے، کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ سنگولر کہلائے گا، واحد کہلائے گا۔ آگے چلیں گے۔ الساعۃ بھی کیا کہلائے گا؟ واحد کہلائے گا۔ آگے چلیں۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ العاملون آیا ہے، اب اس پہ غور کریں گے کہ اس کے آخر میں کون سی علامت ہے؟ واو نون ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی ہے، لہذا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صرف اب اس وقت کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے جی۔ اس طریقے سے جمع مکسر خاشعون، میں نے بتایا کہ اردو زبان کی جمع کے ذریعے جمع بنتی ہے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے، وہ بالکل الگ سی ہے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ آج کا سبق یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان فی کل حین وآن، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔